فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے سننے والے دھوکہ میں نہ پڑ اس سے جسے کافر پوجتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کیفیت بتا دی ہے۔ آج کیا ہے؟ آج تو کہ ہمارے دل دنیا پہ مائل ہو چکے ہیں، ہم اس کو ہی اچھا سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا زیادہ ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے اپنا معیار یہ کفار کی سرزمین کو بنایا ہوا۔ آج ہم میں سے ہر شخص، نہیں تو اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو ان کی زمینوں ان کے ملکوں میں بھیج دیا جائے تو لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے حالات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے تو شک میں مت پڑ، ان کی ظاہری حالت کو مت دیکھ، انجام وہی ہے جو ہم نے بتا دیا ہے۔ اے سننے والے دھوکے میں نہ پڑ اس سے جسے یہ کافر پوچھتے ہیں۔ کہیں تو یہ سمجھنے لگ جائے کہ جناب کافر یہ کفر کر دے تو شاید یہی حق پر ہے، تبھی تو ان کے پاس سب کچھ مال و دولت ہے دنیا کا، تبھی تو ان کے پاس اتنی طاقت ہے، تو ایسا شک میں مت پڑ۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ ویسا ہی پوچھتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے تھے۔ یہ بتا دیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بغیر دلیل کے ہی سارے کام کر رہے ہیں۔ ان کے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے، ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور ان کو کب ہلاک کر دیا جائے یہ پتہ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا ان کی دنیاوی ترقی ہے تو سمجھو یہ کامیاب لوگ ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ وقتاً فوقتاً دکھاتا رہتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ مذہب ان کے مذہب سچے نہیں ہیں، سچا مذہب تو صرف اسلام ہے، وہ دکھاتا رہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ ماضی قریب میں بڑا دلچسپ واقعہ ان کا آتا ہے حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ مذہب بزرگ تھے، سید تھے، تو ملکہ برطانیہ کا ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کا واقعہ، ان کا کوئی بیمار پڑ گیا، بہت علاج کرایا لیکن فائدہ نہیں ہوا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ جو مذہب فقیر ہے جو درخت کے نیچے بیٹھے رہتا جس کا نام وارث علی شاہ ہے، اس سے علاج کراؤ، دیکھو فائدہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بات چیت کی، تو کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گا اس کا علاج۔ تو ان کو یہ لوگ انگلینڈ لے گئے، انگلینڈ میں لے جا کے آپ نے دم کیا تو وہ صحیح ہوگا ان کا مریض۔ تو ملکہ جو تھی اس وقت بڑی متاثر ہوئی آپ سے، اور کہنے کہ اتنا کام کا آدمی اگر ہمارے مذہب میں آ جائے تو کیا بات ہے۔ تو اس نے آپ کو گھیرنے کے لیے شاہی چرچ میں، رائل چرچ میں ایک بڑا پروگرام کیا، اور اپنے یہاں کے بڑے بڑے پادریوں کو بلایا جو بڑے قابل تھے، دلائل کے ماہر تھے، ان کو بلایا اور بلا کر ان سے تقریریں کروائی، انہوں نے بڑے دلائل دیے، بڑی باتیں کی۔ جب ان کی تقریریں ختم ہو گئی تو ان سے پوچھا کہ ہاں بولو کیا کہتے ہو عیسائی مذہب کے بارے میں۔ اب یہ دیکھیے طاقت ان کے پاس تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، حکومت ان کی تھی، لیکن اللہ اپنے دین کی کس طرح مدد فرماتا ہے۔ تو سید حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو باتیں تم نے کی ہے اگر یہی باتیں موسیٰ علیہ السلام سے کہلوا دو تو پھر تو میں مان لوں گا۔ اس چرچ میں موسیٰ علیہ السلام کی مورتی تھی جو ہر چرچ میں ہوا کرتی ہے۔ اب سب لوگ حیران کہ یہ اس نے کیا بات بول دی، یہ مورتی کیا بولے گی، یہ تو پتھر کی مورتی ہے۔ کیا کہ نہیں، اگر یہ بات تم عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوا دو تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ آپ نے بار بار کہا، کس نے کوئی جواب نہیں دیا، سب پہ سکتہ طاری ہو۔ آپ نے فرمایا تم نہیں کہلواتے تو ہم کہلوا دیتے ہیں۔ جب مورتی کو حکم دیا تو مورتی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ملکہ نے کہا فوراً اس کو ہندوستان بھیجاؤ۔ تو یہ حقانیت اس کے اندر محصور نہیں ہے کہ دنیاوی ترقی ان کے پاس زیادہ ہے اور مال و دولت ان کے پاس زیادہ ہے۔
یہ تو حقانیت تو دین کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے الحمدللہ رب العالمین. اور آج ہمارے لوگ جو ان کے پروردہ انہی کے اوپر قربان ہیں. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا جب ان سے سارا حساب لے لیا جائے گا. اب دنیا کی جتنے نعمتیں دی ہیں ان سب نعمتوں کا حساب بھی لے لیا جائے گا. انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا ان کو پورا ان کا حصہ دیا جائے گا. اور مومنین نے جو دنیا میں برداشت کیا، صبر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ پورا انعام دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن عظیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.